اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آیت اللہ العظمیٰ السید عبد الہادی الحسینی الشیرازی قدس سرہ، جن کی ولادت 1305 ہجری میں ہوتی ہے اور آپ اس وقت چونکہ اسی سال آپ کے والد بزرگوار سید اسماعیل الحائری قدس سرہ کا انتقال ہو جاتا ہے، لہٰذا آپ اپنے ابن حضرت آیت اللہ العظمیٰ مرزا کبیر کے نام سے مشہور آیت اللہ محمد حسن حسینی شیرازی صاحب کی کفالت میں آ جاتے ہیں اور 7 سال تک آپ کی کفالت میں رہتے ہیں۔ اور جب مرزا کبیر، جنہوں نے تمباکو کی حرمت کا فتویٰ دیا تھا انگریزوں کے خلاف، 1312 ہجری میں جب ان کی رحلت ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد آپ سامرہ میں تبلیغ اور وہاں کی فضا سے نکل کے کربلا اور پھر کربلا کے بعد نجف اشرف تعلیم کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ اس بزرگوار نے آیت اللہ العظمیٰ عبد الہادی شیرازی قدس سرہ نے بڑی خدمات انجام دی ہیں، اور جناب آیت اللہ العظمیٰ جو اس زمانے کے مرجع تقلید تھے، ان کی رحلت کی جب خبر اپنے ایک رشتہ دار کے گھر موجود ہوتے ہیں اور سنتے ہیں تو آپ نے برجستہ یہ فرمایا، نعوذ باللہ ان نتحمل مسئولیت ہذہ الخطیرہ، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے اتنی بڑی ذمہ داری برداشت کرنی پڑے۔ مراد مرجعیت سے ہے۔ اس زمانے میں کئی بڑی شخصیات یہاں نجف اشرف میں موجود تھیں، جن سے حضرت آیت اللہ العظمیٰ عبد الہادی شیرازی صاحب نے استفادہ کیا تھا۔ ان بزرگواروں میں شیخ الشریعت اصفہانی، اس کے علاوہ مرزا محمد حسن شیرازی، اس کے علاوہ بہت سے آیات اعظام جو نجف اشرف میں موجود تھے، ان سے آپ نے استفادہ کیا۔ اور بہت جلد روایت مرزا عبد الہادی صاحب کی سوانح حیات میں یہ ذکر ہوا ہے کہ 40 سال کے آپ ہوئے تھے کہ آپ نے درجہ اجتہاد حاصل کر لیا اور رتبہ اجتہاد، سند اجتہاد اپنے اساتذہ سے حاصل کر لی۔ اس بزرگوار نے نجف اشرف میں اس قدر خدمت کی اور یہاں کے اطراف میں طالب علموں کے کھانے پینے کا انتظام کیا، خاص طور سے شہری اور راتب جسے کہا جاتا ہے، اس کے سلسلے میں بڑا کام کیا۔ چونکہ ادھر چند روز کے بعد ہی، چند مہینوں کے بعد ہی حضرت آیت اللہ العظمیٰ السید حسین بروجردی طباطبائی رضوان اللہ تعالی علیہ کا جب انتقال ہو گیا تو یہاں کے علماء اور بہت سے عوام نے آپ کی طرف رجوع کیا اور مجبور کیا گیا کہ آپ اپنا توضیح المسائل صادر فرمائیں۔ بہرحال علماء کے مطالبے اور بارش شخصیات کے مطالبے کے بعد آپ نے ذمہ داری کو محسوس کیا اور اپنا توضیح المسائل چھپنے کے لیے اجازت دے دی۔ بڑی تعداد میں آیت اللہ العظمیٰ حسین بروجردی طباطبائی صاحب کی رحلت کے بعد عراق اور اطراف عراق میں حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید عبد الہادی شیرازی صاحب کی تقلید کی جانے لگی۔ اس بزرگوار نے 20 کے قریب کتابیں تالیف کی ہیں، جو زیادہ تر اصول فقہ اور دیگر اسلامی علوم سے تعلق رکھنے والی کتابیں ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ اس بزرگوار نے حوزات علمیہ کے اوپر توجہ کی اور طلاب کے خاص طور سے رہنے سہنے اور ان کے آب و دانہ کا بہترین اہتمام کیا۔ جتنی توانائی، جتنی سکت اس بزرگوار کے اندر پائی جاتی تھی، انہوں نے اس کو بروئے کار لا کر طلاب کی، بالخصوص طلاب کی خدمت انجام دی۔ جناب آیت اللہ العظمیٰ عبد الہادی شیرازی صاحب، چونکہ جناب مرزا آیت اللہ العظمیٰ سید مہدی شیرازی قدس سرہ کے بہنوئی ہوتے تھے، اس لیے ان دونوں خاندان کے آپسی
اتحاد و اتفاق اور میل بیوہار کی وجہ سے بہت زیادہ علمی خدمات انجام دینے میں یہ خانوادہ پیش رہا ہے، لیکن موت کس کو مہلت دیتی ہے؟ حضرت آیت اللہ العظمیٰ عبدالہادی شیرازی نجف اشرف میں رہا کرتے تھے، لیکن گرمی کے دنوں میں شدید گرمی کی بنیاد پر بعض مومنین اور علمی شخصیات کے کہنے پر آپ کوفہ تشریف لے گئے، اور وہاں پر کوفہ میں آپ کی طبیعت ناساز ہوئی، اور ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب 9 صفر سن 1383 ہجری تھی، آپ نے داعیِ اجل کو لبیک کہا اور آپ کے سوگ میں عالم اسلام ڈوب گیا۔ نجف اشرف میں اس وقت بڑی شخصیات میں حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید محمود شاہرودی صاحب، حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید محسن الحکیم صاحب اور حضرت آیت اللہ سید ابو القاسم خوئی صاحب اور دیگر بڑی شخصیات تھیں۔ جب آپ کا جنازہ لے کر کے کوفہ سے چلے ہیں حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے مرقد کی طرف، تو روایت کہتی ہے، تاریخ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ 6-7 کلومیٹر کوفہ اور نجف اشرف میں فاصلے کو بوڑھے وہ لوگ جو 1 کلومیٹر بھی نہیں چل سکتے تھے، آپ کے جنازے کو کاندھے پہ لے کر کے حرم امیر المومنین علیہ السلام کا رخ کیا، اور اس سے پہلے مرقد حضرت مسلم ابن عقیل پر آپ کے جنازے کو رکھا گیا، اور وہاں پر حضرت ہانی، حضرت مسلم، حضرت میثم تمار کی زیارت کے بعد جنازہ لے کر کے نجف اشرف چلے ہیں۔ جناب آیت اللہ العظمیٰ عبدالہادی شیرازی بہت زیادہ حضرت مسلم علیہ السلام سے وابستگی رکھتے تھے، ان کی قبر پر بہت زیادہ حاضر ہوا کرتے تھے اور بھی زیارتیں کرتے تھے، لیکن انہیں خاص عقیدت حضرت مسلم ابن عقیل علیہ السلام سے تھی، اس لیے آپ کے جنازے کو خاص طور سے حضرت مسلم علیہ السلام کے مزار کے پاس رکھا گیا اور مومنین نے وہاں پہ پرسہ پیش کیا، اور پھر انجمن ماتمی کی شکل میں آپ کے جنازے کو نجف اشرف حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے مرقد مطہر کے پاس لایا گیا، اور انجمنہائے ماتمی نے خوب ماتم کیا، خوب پرسہ پیش کیا، اور پھر اس کے بعد آپ کے جنازے کو کربلا لے کر کے گئے، اور پھر کربلا سے واپسی پر حضرت شیخ طوسی کے مزار کے قریب آپ کو دفن کر دیا گیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔